اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد وَأَمَّا حَقُّ أَخِيكَ فَإِن تَعْلَمَ أَنَّهُ أَيَّدُكَ۔ عزیزان محترم، رسالۃ الحقوق حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ گراں بہا حدیث جسے ہم نے اپنا موضوع گفتگو قرار دیا، اور اس حدیث میں موجود حقوق کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں تاکہ روزمرہ زندگی میں ہم ان حقوق کی رعایت کریں، اور انہی حقوق کی رعایت سے انسان کامل بن سکتا ہے۔ چونکہ فقہا فرماتے ہیں، عرفا فرماتے ہیں کہ انسان کو مراقبہ کرنا چاہیے، اور مراقبے میں بھی واجبات پر عمل کرنا چاہیے، محرمات کو ترک کرنا چاہیے تاکہ انسان کامل بن سکے۔ لیکن اگر ہم واجبات کو جانتے ہی نہیں ہیں تو یقینی بات ہے نہ جانتے ہوئے ہم ہلاکت میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ لہٰذا امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ رسالۃ الحقوق بیان کیا، اور اس میں 51 حقوق ہمارے لیے بیان کیے تاکہ معلوم ہو کہ روزمرہ زندگی میں کن افراد کا ہمارے اوپر حق واجب ہے یا مستحب ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس حق کو ادا کیا جائے۔ آج کی گفتگو میں بھائی کا حق بیان کیا جا رہا ہے کہ جو 25واں حق ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے بیانات کے مطابق۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ أَخِيكَ، جان لو کہ تمہارے اوپر تمہارے بھائی کا کیا حق ہے۔ فَإِن تَعْلَمَ أَنَّهُ يَدُوكَ، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمہارا بھائی تمہارا بازو ہے، یعنی اگر تمہیں قوت بازو چاہیے تو اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ملاؤ۔ وَعِزُّكَ، اگر تمہیں عزت چاہیے تو اپنے بھائی کو اپنے ساتھ رکھو۔ وَقُوَّتُكَ، اگر تمہیں طاقت چاہیے، قوت چاہیے تو تمہارے بھائی کا تمہارے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ پس فَإِن تَعْلَمَ أَنَّهُ يَدُوكَ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ وَعِزُّكَ، تمہاری قوت بازو ہے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری عزت ہے۔ وَقُوَّتُكَ، اور تمہاری طاقت ہے۔ پھر فرماتے ہیں فَلَا تَتَّخِذْهُ سِلَاحًا، جب وہ تمہارا بھائی تمہاری قوت بازو ہے تو یہاں تم اس سے سوء استفادہ کرنے کا حق نہیں رکھتے ہو۔ کسی کا بھائی طاقتور ہے، قوت مند ہے، معاشرے میں اس کا اثر و رسوخ ہے، یا لوگ اس کی ہیبت سے خوف زدہ ہوتے ہیں، تو آپ ان تمام عناوین سے سوء استفادہ کرتے ہوئے اپنے بھائی کو بطور ہتھیار استعمال کریں، یعنی لوگوں کو اپنے بھائی سے خوف زدہ کریں اور اپنے مقاصد حاصل کر لیں، اپنے بھائی کو بھی گمراہ کریں، اور اس کی گمراہی سے اور اس کی طاقت بازو سے، اس کی معاشرے میں ایک رعب و دبدبے سے، اس کی قوت سے آپ سوء استفادہ کریں اور ناجائز قبضے کرنا شروع کر دیں لوگوں کی پراپرٹیز پہ، لوگوں کے اموال کو ناجائز طور پر استعمال کرنا شروع کر دیں۔ کیوں؟ چونکہ اب آپ جو فارسی زبان میں کہتے ہیں قلدر ہو چکے ہیں۔ فارسی زبان، اردو زبان میں اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کنٹوٹا ہے، یا جیسے بدماش ہے، جیسے جگا ہے، اور اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اللہ کی گناہوں میں اور اللہ کی معصیت میں اس کی جو ہے وہ قوت کو، اس کی جو ہیبت ہے اس کو استعمال کرے۔ لہٰذا فرماتے ہیں فَلَا تَتَّخِذُوهُ سِلَاحًا، تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم اپنے بھائی کو سلاح قرار دو علی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کے لیے اپنے بھائی کو ایک وسیلہ قرار دو، یہ تمہیں حق حاصل نہیں ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو تم نے اپنے بھائی کے حق کو پامال کر دیا، اگر ایسا کرو گے تو تم نے اپنے بھائی سے در حقیقت سوء استفادہ کیا ہے،
اسے بھی جہنم کی طرف منتقل کر رہے ہو، اور یاد رکھو کہ تم بھی اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہو، چونکہ تم اسے صلح قرار دے رہے ہو، تم اس سے سوء استفادہ کر رہے ہو، تم اسے گمراہ کر رہے ہو۔ وَلَا عُدَّةَ لِلظُّلْمِ لِخَلْقِ اللَّهِ، یہاں پھر امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے کے لیے تم باقاعدہ اسے وسیلہ قرار مت دو۔ یہ پہلے والے جملے کی تفسیر ہے کہ جس میں امام زین العابدین فرما رہے ہیں فَلَا تَتَّخِذْهُ صِلَاحًا، اسے صلح قرار نہ دو عَلَى مَعْصِیَتِ اللہ، اللہ کے گناہ پر، وَلَا عُدَّةَ لِلظُّلْمِ لِخَلْقِ اللہ، اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے کے لیے تم اپنے بھائی کو وسیلہ قرار نہ دو۔ اپنے بھائی کو سامنے کر دو، کہو کہ اگر فلاں چیز نہیں دی تو یہ آ جائے گا اور تمہیں پیٹ دے گا، تم پہ جو ہے وہ حاوی ہو جائے گا، تم پر جو ہے وہ ظلم کرے گا، تمہیں مارے گا، اور اس طرح سے آپ لوگوں کے اموال کو چپاول کرنا شروع کر دیں، ڈکیتی کرنا شروع کر دیں، قبضہ گروپ بنانا شروع کر دیں، بدمعاشی کرنا شروع کر دیں، یہ سب امور جائز نہیں ہیں۔ آپ اپنے بھائی کو اس طرح سے سوء استفادہ نہیں کر سکتے، گناہوں میں اسے استعمال نہیں کر سکتے، گناہوں میں اسے دھکیل نہیں سکتے، یہ آپ کا حق نہیں ہے، اور اگر ایسا کریں گے تو گویا کہ آپ اس کے حق کو پامال کر رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا تَدَعْ نُصْرَتَهُ عَلَىٰ عُدُوِّهِ وَالنَّصِيحَةَ لَهُ، یہاں امام زین العابدین علیہ السلام فرما رہے ہیں وَلَا تَدَعْ، یعنی آپ اسے جو ہے وہ تنہا مت چھوڑ دیں، نُصْرَتَهُ عَلَىٰ عُدُوِّهِ، اس کی مدد کی طرف آپ کو بڑھنا چاہیے، وَالنَّصِيحَةَ لَهُ، اور اس کو نصیحت کرنی چاہیے۔ یعنی جب آپ کے بھائی کا دشمن اس پر حملہ آور ہو رہا ہے تو آپ پیچھے سے رفو چکر نہ ہو جائیں، آپ پیچھے سے بھاگ نہ جائیں، اس کو تنہا نہ چھوڑ دیں کہ یہ میرا بھائی ہے، میری قوت بازو ہے، عزت ہے، طاقتور ہے، اس کی اپنی ایک ہیبت ہے، اگر اس کے دشمن نے آج اس پہ حملہ کر دیا ہے تو یہ خود اپنا دفاع کر لے گا، میں تو کمزور آدمی ہوں، مجھے بھاگ جانا چاہیے، نہیں، وَلَا تَدَعْ، آپ کو اس کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، نُصْرَتَهُ عَلَىٰ عُدُوِّهِ، جب اس کا عدو اس پر حملہ آور ہوتا ہے تو آپ کو اس کی نصرت کرنی چاہیے، اس کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کی قوت بازو آپ کو بننا چاہیے، یہ آپ کا حق ہے، یعنی اس کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کی مدد کریں۔ وَالنَّصِيحَةَ لَهُ، اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں نصیحت کا وقت ہوتا ہے، جہاں کہیں مناسب مقام ہے کہ آپ اپنے بھائی کو ہدایت کی راہ دکھائیں، اس کو اللہ کی طرف مائل کریں، تو وہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بھائی کو نصیحت کریں۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنْ أَطَاعَ اللَّهَ، اگر آپ کا بھائی آپ کی نصیحت پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرے تو بہت ہی بہتر ہے، وَإِلَّا، اور اگر آپ کا بھائی آپ کی نصیحت پر لبیک نہیں کہتا، آپ کی نصیحت کو پیروں تلے رون دیتا ہے، فَلْيَكُنِ اللَّهَ أَكْرَمَ عَلَيْكَ مِنْهُ، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو زیادہ جو ہے وہ تیرا مقام، تیری رتبہ، تیری منزلت جو ہے وہ تو زیادہ لائق تعظیم ہو جائے گا۔ فَإِنْ أَطَاعَ اللَّهَ، اگر وہ اللہ کی اطاعت کرے تو خوب، وَإِلَّا، اگر اللہ کی اطاعت نہ کرے، فَلْيَكُنِ اللَّهُ أَكْرَمُ عَلَيْكَ مِنْهُ، تو اللہ تمہارے نزدیک اس سے زیادہ لائق احترام ہے۔ اب ایسا نہ کہو کہ یہ اس کو میں نے نصیحت کی ہے، اس نے میری بات کو نہیں سنا ہے تو اب بھی میں اس کے ساتھ مل جاؤں اور اس کے ساتھ گناہوں کو کرنا شروع کر دوں، نہیں، اگر وہ تمہاری نصیحت پر لبیک نہیں کہتا، تمہاری بات نہیں کرتا، نہیں مانتا، تو اللہ کا اکرام اور اللہ کی تعظیم زیادہ لائق تعظیم ہے کہ تم اپنے بھائی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور پھر کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی تمہارے بھائی کی جتنی بھی طاقت ہو، جتنی بھی قوت ہو، جتنی بھی عزت ہو، جتنا بھی وقار ہو، جتنی بھی بلندی مرتبہ ہو معاشرے کے اندر، اللہ کی عزت، طاقت، قوت اور مرتبے کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ حقوق ہیں جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے بھائی پر حق بیان کیے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ بھائیوں کو آپس میں صمیمی رابطہ برقرار کرنا چاہیے،
بھائیوں کو ایک دوسرے کے لیے قوت بازو ہونا چاہیے، ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہیے، معید ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، ایک دوسرے کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے نصیحت کرنی چاہیے، ایک دوسرے کو برائی سے روکنا چاہیے۔ جو کہا جاتا ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، تو یہاں ایک بھائی کو دوسرے بھائی کا آئینہ بننا چاہیے، اس کے لیے ان تمام محاسن کو بیان کرنا چاہیے جو اس کی سعادت کی راہ میں مفید واقعہ ہو رہے ہیں، اور ان تمام عیبوں کو اس سے دور کرنا چاہیے کہ جو اس کی شقاوت کا باعث بنیں گے، اس کی بدبختی کا باعث بنیں گے، اس کی ہلاکت کا باعث بنیں گے۔ لہٰذا معاشرے میں ایک بھائی کو دوسرے کے ساتھ شفیق اور مہربان ہونا چاہیے، اور دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے کی قوت بازو بننا چاہیے، اور معاشرے میں اسی طرح سے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے دونوں بھائیوں کو تعلیمات الہی پر عمل کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ دوسرا، یہاں یہ بھی نقطہ عرض کرتے چلیں کہ اگر ایک بھائی شادی شدہ ہے اور دوسرا بھائی غیر شادی شدہ ہے، اور وہ اپنے بھائی کے گھر میں آتا ہے، تو جو کھانا اس نے تیار کر رکھا ہے، آپ کی بھابھی نے یا آپ کے بھائی نے خود تیار کر رکھا ہے، تو آپ کو اگر علم ہے، معلوم ہے کہ وہ آپ کے اس کھانا کھانے پر رضامند ہے، تو آپ اس کی اجازت کے بغیر اس کھانے کو کھا سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ میرا بھائی ہے، اور اس بھائی کے گھر میں جب بھی میں آؤں، جب بھی دسترخوان بچھاؤں، جو کچھ بھی فریج میں پڑا ہے اگر اس کو استعمال کر لوں تو وہ راضی ہے، وہ خوش ہوگا کہ میرے بھائی نے کھایا ہے، تو اس صورت میں بھائی ہے یا بہن ہے تو وہ دونوں آ کر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے یہاں فریج کو ہاتھ لگایا تو بھابھی ناراض ہو جائے گی، اور اگر بھابھی ناراض ہو گئی تو اس کا مطلب ہے بھائی ناراض ہو جائے گا، پورے گھر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا، تو پھر اس صورت میں آپ کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ آپ ان کی اجازت کے بغیر اس کھانے کو، اس فروٹ کو، اس چیز کو جو آپ کے گھر میں موجود ہے اسے استعمال کریں۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ طبیعت شناس ہونا چاہیے، بھائی کی طبیعت کا علم ہونا چاہیے، بھاوج کی طبیعت کا علم ہونا چاہیے، گھر کے ماحول کا علم ہونا چاہیے، اور پھر اس تمام موقعیت کو پہچانتے ہوئے انسان کو وہاں مناسب اقدام کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دینی معاملات میں بھائیوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں اگر ایک بھائی کمزور ہے تو یہاں دوسرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا ہاتھ تھامے اور اسے معاشرے میں وہ مقام عطا کروائے کہ جس کی اس کو ضرورت ہے، اسے اچھی نوکری دلوائے، اچھا کاروبار کرائے، اس کو اسٹیبلش کرے، اس کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے میں جہاں تک وہ حق کے پدری ادا کر سکتا ہے اس کے لیے پدری کر سکتا ہے، اس کے لیے باپ کا سایہ بن سکتا ہے، تو اس کے ساتھ چاہیے کہ وہ تعاون کرے۔ اعتقادات میں جہاں کہیں کوئی خامی، کوئی کوتاہی، کوئی ایسا مسئلہ پایا جاتا ہے تو وہاں بھی بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھے عقائد کی طرف رہنمائی کریں، ان دونوں کی جو ہے وہ نظریاتی ان کو سپورٹ کریں، بھائی بہن کو سپورٹ کرے، بہن بھائی کو سپورٹ کرے، اور انہیں بتائیں کہ درست اعتقادات کیا ہے۔ پھر یہاں ایک اہم نقطہ جو فقہی مسئلہ ہے کہ بس اوقات ایک بھائی جب دوسرے بھائی کے گھر میں جاتا ہے تو اس کو اس بات کی طرف توجہ رکھنا چاہیے کہ میری بھاوج میری محرم نہیں ہے، یعنی فقہی اعتبار سے میری بھاوج کے اوپر واجب ہے کہ وہ مجھ سے پردہ کرے، اور اگر وہ مجھ سے پردہ نہیں کرے گی تو وہ بھی گنہگار ہے، اور میں جو اسے بغیر پردے کی حالت میں مشاہدہ کروں گا تو میں بھی گنہگار ہوں۔ اب یہاں بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ نہیں، ہماری بھابھی ہے، ہماری ماں جیسی ہے، اور اس کے سامنے پردہ کیسا، اور اس کو اگر ہم پردہ کا کہیں تو یعنی ہم بے حیا ہو جائیں گے، یا معاشرے میں ہمیں کہا جائے گا کہ یہ کتنے بے حیا ہیں، یا اس قسم کی باتیں۔ عزیزان محترم، ان باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ بھابھی نامحرم ہے، اور اس نامحرم کا آپ کے ساتھ پردہ کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ اپنے بھائی کے گھر جائیں تو وہاں دروازے سے اجازت لیں، دروازے پر اطلاع دیں کہ میں اس گھر میں آ رہا ہوں، بھابھی نے اگر پردہ کرنا ہے تو وہ پردہ کر لے، اور اگر وہ پردہ نہیں کرتی ہے، لاابالی قسم کی خاتون ہے، یعنی اسلامی تعلیمات کو اپنے پیروں تلے رونتی ہے، ان کا احترام نہیں کرتی ہے، تو یہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، آپ اس کی طرف نہ دیکھیں، اس سے پردہ کریں۔ یہاں پردہ کرنا آپ کے اوپر واجب ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔
لہٰذا بس اوقات اگر بھائی کو کہہ دیا جائے کہ یار میری ہمشیرہ میری جو زوجہ ہے وہ پردہ کرنے والی خاتون ہے، تم جب گھر میں آؤ تو گھر میں آتے وقت ایک اطلاع دے دیا کرو تاکہ فوراً وہ اپنے سر پہ کوئی چادر لے لے، تو بھائی ناراض ہو جائے کہ نہیں مجھے اس نے گویا کہ میری اہانت کر دی، گویا کہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اس کی بیوی کے اوپر کوئی بری نظر رکھتا ہوں۔ نہیں عزیزان محترم، فقہی مسائل کو بیان کرنے میں، فقہی مسائل پر عمل کرنے میں کسی قسم کی شرم، کسی قسم کی آر، کسی قسم کی کوئی برائی نہیں ہے، اور کسی قسم کا انسان کو ہچکچانا بھی نہیں چاہیے۔ یہاں بھائی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں آتے وقت اطلاع دے، بھاوج کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً چادر لے، اور اس میں کسی قسم کے جو برا ماننے والی بات ہے وہ نہیں ہے، اور انسان کو برا ماننا بھی نہیں چاہیے۔ آپ درواقع اسے پردہ کرنے کی جو مہلت دے رہے ہیں، درواقع اسے عزت دے رہے ہیں، اسے احترام دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آداب اسلامی کی رعایت کرے، اور اگر آپ اس کو اس بات کی مہلت نہیں دیں گے تو درواقع آپ خود بھی گناہگار ہو رہے ہیں اور اسے بھی گناہ کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت میں یہاں بیان کرتا چلوں کہ اگر بھائی ہے اور بھائی کی آگے سے کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اور جب بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو اس نے پراپرٹی چھوڑی ہے پیچھے سے میراث کے طور پر، چونکہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، والدین بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو اب اس کا بھائی اس کے میراث میں اس کا قائم مقام بنے گا اور وہ میراث اس تک پہنچے گی۔ چونکہ بھائی دوسرے طبقے سے تعلق رکھتا ہے میراث کے، یعنی انسان کا اگر انتقال ہوتا ہے تو پہلے طبقے میں اس کے والدین اور اس کی اپنی اولاد موجود ہے، یہ پہلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اگر نہ والدین ہے، نہ اولاد ہے، نہ بیوی ہے، تو پھر اب نوبت آتی ہے بھائی کی، اور میراث جو ہے وہ اس کے بھائی کو ملے گی۔ تو عزیزان محترم، بھائی کے حقوق ہیں، بھائی کے حقوق کی رعایت کرنی چاہیے، خیال رکھنا چاہیے، اس کی قوت بازو ہونا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اعتقادات میں اس کی اصلاح کرنی چاہیے، اس سے سیدھا سوء استفادہ نہیں کرنا چاہیے، اور اسے صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے انسان کو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تقویٰ اور نیکی کے معاملات میں تعاون کرنا چاہیے، لیکن گناہ کے معاملات میں ایک دوسرے سے کوئی تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اصلاح فرمائے، ان فقہی قوانین پر، فقہی قواعد و ضوابط پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔